چند اعمال ہیں، اگر ہم اس کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے اور اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ اعمال بہت آسان ہیں، ہر ایک کر سکتا ہے، اور ان اعمال کو پابندی کے ساتھ کرنے سے آپ کے کسی کام میں حرج واقع نہیں ہوگا، اتنے آسان ہے۔ توجہ سے سن لیجئے، ان میں سے پہلا عمل روزانہ استغفار اور درود شریف کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھنا، یہ ہو گیا ایک عمل۔ درود شریف اور استغفار یہ کوئی ورد نہیں ہے جس کی گنتی پوری کرنی ہے، بلکہ یہ استغفار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا نام ہے۔ معافی کے انداز سے مانگنی چاہیے، اور درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے دل سے آپ کو دعائیں دینے کا نام ہے۔ درود شریف کسے کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کے احسانات کو یاد کر کے اپنے دل سے حضور کو دعائیں دینے کا نام۔ اللہ میری ماں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جس نے مجھے پال پوس کے جوان کیا، یہ اس کو کہتے ہیں درود۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ کی رحمتیں ہوں میرے آقا محمد پر، وعلی آل سیدنا محمد، اور میرے آقا محمد کی آل پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، وبارک برکتیں بھی ہوں، وسلم سلام بھی ہوں۔ یہ ہے درود پڑھنے کا مطلب، یہ کوئی ورد نہیں ہے جو بس جس کی گنتی پوری کرنی ہے۔ استغفار اور درود شریف 100 دفعہ صبح پڑھنا ہے، 100 دفعہ شام پڑھنا ہے، یہ ہو گیا ایک عمل۔ دوسرا عمل روزانہ قرآن مجید کی دھیان توجہ سے تلاوت کرنا۔ ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا، آدھا پارہ، 4 رکوع 2 رکوع، لیکن بس یہ ہے کہ روزانہ قرآن پاک کو ٹائم ضرور دیں، چاہے آدھا گھنٹہ دیں، 15 منٹ دیں، 20 منٹ دیں، 10 منٹ دیں، لیکن روزانہ قرآن کو ٹائم دیں۔ اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھ لیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو سیکھ لیں۔ یہ ہو گئے 2 کام۔ اور تیسرا کام جو سب سے زیادہ آسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، بس اپنے دل میں اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا خیال رکھیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہر وقت اللہ کے خیال دھیان میں رہنے کی مشق کریں، کوشش کریں کہ کسی وقت دل اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو۔ یہ ہو گئے 3 کام، اس کی مشق کرنی ہے۔ شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوگا، آپ اللہ کو یاد کریں گے پھر بھول جائیں گے، پھر کافی دیر کے بعد یاد ارے میں تو غافل ہو گیا، پھر یاد کر لیں، اللہ کا دھیان پھر کر لیں، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لیں، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لیں۔ جب آدمی سائیکل سیکھتا ہے تو شروع میں سائیکل چند قدم بھی نہیں چلا پاتا، بیٹھتا ہی گر جاتا ہے، 2 پہیے ہیں نا اس کے، کھڑی تو ہو نہیں سکتی، لیکن ایک پیڈل مارتا ہے، تھوڑا سا چلتا ہے، پھر گر جاتا ہے، لیکن کرتے 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 ایسی مشق ہو جاتی ہے کہ پھر میلوں میل چلتا ہے لیکن تھکتا نہیں ہے اور گرتا نہیں ہے۔ تو مشق کرنی ہے ہمیں اس کی، کسی وقت دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ یہ ہو گئے 3 کام۔ اور چوتھا کام جو ہمارے معمولات میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری اور سب سے زیادہ مفید ہے وہ ہے مراقبہ، اور یہ معمولات میں سب سے زیادہ مفید ہے، سب سے زیادہ اہم ہے۔ طریقہ اس کا بہت آسان ہے، روزانہ چند منٹ کے لیے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جتنا سہولت سے بیٹھ سکیں، ساری دنیا سے لا تعلق ہو کر آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے بیٹھ جائیں، اور اپنے سینے میں بائیں پستان سے 2 انگلیاں نیچے جو جگہ ہے یہاں پہ اپنی توجہ کو ٹکا دیں، جما دیں، اس کو فوکس کریں، اور یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر برس رہی ہے، میرے دل کے اندر اتر رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بس اس گمان سے بیٹھنا ہے، پڑھنا بھی نہیں کچھ، گننا بھی نہیں کچھ، صرف اس خیال میں بیٹھنا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، دل کے اندر اتر رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس خیال میں چند منٹ بیٹھنا، اس کا نام ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ دن میں کئی دفعہ کرنا ہے، بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ کریں، نماز پڑھ کے جب فارغ ہو جائیں تو 5-10 منٹ آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے بیٹھ جائیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں اتر رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ ہر نماز کے ساتھ 5-10 منٹ مراقبہ آپ کریں گے تو چند دن میں آپ خود اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کریں، آپ کے دل کی ظلمتیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی، نمازوں میں خشوع خضوع آ جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی سے ایک ایک کر کے گناہ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی پرانے گناہ جو نہیں چھوٹ رہے تھے وہ سب چھوٹنا شروع ہو جائیں گے، اگر یہ عمل ہم پابندی سے کریں گے تو۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سے ساتھی کہتے ہیں جی آنکھیں بند کرتے ہیں، چند منٹ دھیان رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی ختم ہو جاتا ہے تو آنکھیں کھول لو، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں بند کر لو، پھر مراقبہ کر لو، پھر اگر انتشار محسوس ہونے لگے پھر آنکھ کھول لو، پھر کر لو۔ تو دن میں کئی دفعہ یہ مراقبہ ہم نے چند منٹ کرنا ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب بتائیے 4 اعمال آسان ہیں مشکل ہیں؟
100 دفعہ درود شریف استغفار، روزانہ تھوڑی سی تلاوت، ہر وقت دل میں چلتے پھرتے اللہ کا دھیان، اور چند منٹ ہر نماز کے ساتھ مراقبہ. اتنی سی بات ہے. اگر یہ کر کے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو سودا سستا ہے، مہنگا ہے، اور یقینی اللہ کی محبت ملے گی. آپ کر کے دیکھیے، کروڑوں انسانوں کو اللہ کی محبت ملی ہے ان اعمال سے، ہم کریں گے تو ہمیں بھی ملے گی. اور 2 باتوں سے پرہیز کریں. جیسے دوائی کے ساتھ پرہیز ہوتا ہے، 2 باتوں سے پرہیز کریں. ان میں سے ایک پرہیز ہے زبان کا، دوسرا پرہیز ہے نظر کا. زبان کا پرہیز یہ ہے کہ بلا ضرورت بالکل مت بولیں، ہر بول کا حساب دینا ہے. ضرورت ہے تو بولیں ورنہ خاموش. اسی طرح فضول دیکھنے سے بچیں، یعنی جہاں نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت ہے وہاں دیکھیں، جہاں نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں نہ دیکھیں. یہ دونوں باتیں ہمارے نبی کی سنت ہیں. آپ بلا ضرورت بولتے نہیں تھے اور آپ بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھے. آپ کی نظر جھکی رہتی تھی، آپ کی زبان اکثر خاموش رہتی تھی. اس کی ہمیں مشق کرنی. تیار ہیں انشاءاللہ؟ یہ اعمال اللہ کا ولی بننے کا یقینی نسخہ ہیں. آپ کر کے دیکھیے، مزہ نہ آئے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. آپ سب کو اللہ اپنی محبت عطا فرمائے اور سب کو اللہ اپنا کامل ولی بنائے. جو دور بیٹھے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی محبت کا حصہ عطا فرمائے. اور آپ نیکوں کے طفیل اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار پہ بھی رحم فرمائے.